السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ ہود کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 61 سے لے کر 68 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور سمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، صالحا صالح کو بھیجا۔ قالا انہوں نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، غیرہ اس کے علاوہ، وہی ہے، انشأکم جس نے پیدا کیا تمہیں، من الارض زمین سے، واستعمرکم اور جس نے آباد کیا تمہیں، فیہا اس میں، فاستغفروہ پس تم بخشش مانگو اس سے، ثم پھر توبو توبہ کرو، الیہ اسی کی طرف، ان بے شک ربی میرا رب قریب بہت قریب ہے، مجیب جواب دینے والا ہے۔ قوم سمود جہاں رہتے تھے ان کا مقام ہجر تھا۔ یہ جگہ حجاز اور شام کے درمیان وادی القریٰ تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج کل یہ علاقہ مدینہ اور تبوک کے درمیان ہے، جہاں ابھی تک ان لوگوں کے پہاڑوں کے اندر تراش کر بنائے ہوئے مکانات جس میں وہ رہتے تھے موجود ہیں، اور یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ صالح علیہ السلام کا قبیلہ عرب قبیلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک یعنی شام کی طرف جاتے ہوئے یہاں سے گزرے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجر میں تھے تو فرمایا، ان عذاب دیے ہوئے لوگوں یعنی اصحاب ہجر پر مت داخل ہو مگر ایسی حالت میں کہ تم رونے والے ہو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو ان پر داخل نہ ہونا، کہیں تمہیں بھی ان جیسا عذاب نہ آ پہنچے جو ان کو پہنچا تھا۔ صالح علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تھی، جس طرح کے تمام انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ پہلے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا، پھر تمہاری تمام ضروریات زندگی اسی زمین سے پیدا کی اور اسی پر تمہاری آباد کاری کا بندوبست کیا۔ یہ سارے کام تو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، بتاؤ تمہارے معبودوں نے اور ان میں سے کون سا کام کیا ہے جو تم ان کی پرستش کرتے ہو؟ اگر تم اللہ تعالیٰ کے خالق اور رازق ہونے کو تسلیم کرتے ہو تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی کی ہی اطاعت کرنی چاہیے، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ بہت ہی قریب ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ قالو انہوں نے کہا، یا صالح اے صالح، قد تحقیق، کنتا تھا تو، فینا ہمارے درمیان، مرجون جس سے امید رکھی گئی، قبل، ھذا اس کے، اتنہانا کیا تو روکتا ہے ہمیں، ان نعبدا یہ کہ ہم عبادت کریں، ما جس کی، یعبدو عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے آباء و اجداد، واننا اور بے شک ہم، لفی شک البتہ شک میں ہیں، مما اس سے جو، تدعونا تم بلاتے ہو ہمیں، الیہ اس کی طرف، مریب بے چین کرنے والا ہے۔ پیغمبر چونکہ اپنی قوم میں اخلاق و کردار، دیانت اور امانت میں ممتاز ہوتا ہے، اس لیے قوم کو اس سے اچھی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اسی لحاظ سے صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے کہا کہ ہم نے تمہیں عقل مند، ہونہار اور دیانتدار سمجھ کر اپنی بہت سی توقعات تم سے وابستہ کر رکھی تھی کہ تم اپنے باپ دادا کا نام روشن کرو گے، تم نے تو الٹا باپ دادا کے دین سے سرکشی اختیار کر لی ہے اور ہمیں بھی باپ دادا کے طریقے سے ہٹانے لگے ہو، ہمیں تو تمہاری اس نئی رہبری میں بڑا شک و شبہ ہے۔ قالا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، ارأیتم کیا دیکھا تم نے،
ان اگر کنتو میں ہوں علی بینۃ ایک واضح دلیل پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اور اس نے دی ہو مجھے، منہ اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، فَمَن يَنصُرُنِی تو کون مدد کرے گا میری، من اللہ اللہ تعالیٰ سے بچانے میں، ان اگر عصیتہ نافرمانی کی میں نے اس کی، فما تو نہیں، تزیدوننی تم زیادہ کرو گے مجھے، غیر سوائے تخسیر خسارہ دینے کے۔ منکرین کا صالح علیہ السلام سے اصل مطالبہ یہ تھا کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو بدنام نہ کرو اور اس میں واپس آ جاؤ۔ آپ نے جواب دیا کہ میں ایک اعلیٰ دلیل پر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ اب اگر میں تمہیں اس کی دعوت نہ دوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں اور تمہیں اس کی عبادت کی طرف نہ بلاؤں تو کون ہے جو میری مدد کر سکے، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، ہَٰذِهِ یہ ناقۃ اللہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، لَکُم تمہارے لیے، آیتاً ایک نشانی، فَذَرُوہا پس چھوڑ دو اسے، تأکل وہ کھاتی پھرے، فی ارض اللہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں، ولا اور نہ تمسوہا تم چھو اسے، بسوء برائی کے ساتھ، فیأخذکم پس پکڑ لے گا تمہیں، عذاب قریب قریب ہی عذاب۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے خود اس معجزے کا مطالبہ کیا تھا کہ پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی برآمد ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ سے ایک بہت بڑی دیو ہیکل اونٹنی برآمد کی، جس نے نکلنے کے فوراً بعد ایک بچہ بھی جنا۔ اس طرح اس قوم کا منہ مانگا معجزہ کا مطالبہ پورا ہوا، اور ساتھ ہی تاکید کر دی گئی کہ اسے ایذا یعنی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تم عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ یہ دیو ہیکل اونٹنی اتنا پانی پیتی تھی جتنا اس بستی کے سارے جانور پانی پیتے تھے، اور اتنا ہی چارہ کھا جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کنویں سے ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن سارے جانور، اور چرنے چگنے میں اونٹنی کو مکمل آزادی ہوگی۔ فَعَقَرُوهَا تو انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی اس کی، فَقَالَ تو اس نے کہا، تَمَتَّعُوا تم فائدہ اٹھاؤ، فِی دَارِکُمْ اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام 3 دن، ذالک یہ وعد وعدہ ہے، غیر مکذوب جو جھوٹ ہونے والا نہیں ہے۔ اونٹنی ان کے لیے وبال جان بن گئی تھی، اور عذاب کے ڈر کی وجہ سے کوئی اسے ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ پھر بستی کے ایک بدبخت نے اونٹنی کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا، اور اکثریت نے اس کا ساتھ دیا اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اونٹنی نے ایک زبردست دل ہلا دینے والی چیخ ماری اور اسی پہاڑ میں غائب ہو گئی، اور پیچھے پیچھے اس کا بچہ بھی غائب ہو گیا۔ 3 دن کے بعد عذاب آنا اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی قوم کسی خاص نبی سے کوئی خاص معجزہ طلب کرے تو وہ اسے عطا کر دیا جائے، پھر بھی وہ قوم سرکشی اختیار کرے تو پھر عذاب الہی یقیناً نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اطلاع کی کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو، اب تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، 3 دن بعد تمہیں عذاب الہی سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ فلما پھر جب آ گیا امرنا ہمارا حکم، نجینا نجات دی ہم نے، صالحاً صالح کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، معہو اس کے ساتھ، برحمت رحمت کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، ومن خزی اور رسوائی سے بھی، یومئذ اس دن کی،
انا بے شک رب کا آپ کا رب ہوا وہی القویشو بہت قوت والا، العزیزو بہت زبردست ہے۔ اس آیت نے صالح علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے کہ عذاب نازل ہونے سے پہلے ہی صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو حکم الہی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر فلسطین کی طرف چلے جائیں، اور سب لوگ اس ذلت کے عذاب سے بچ گئے جو مجرم قوم پر نازل ہونے والا تھا۔ آخذا اور پکڑ لیا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے ظلموا ظلم کیا تھا، الصیحۃ چنگار نے، فاصبحوا تو صبح کی انہوں نے، فی دیارہم اپنے گھروں میں، جاثمین موندے منہ گرنے والے ہو کر۔ یہ عذاب چیخ اور زور کے کرک سے آیا تھا۔ نزدیک یہ جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، اور بعض کے نزدیک یہ چیخ آسمان سے آئی تھی، جس سے ان کے دل پارا پارا ہو گئے اور وہ اپنے گھروں میں ہی مر کھپ گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی رجفتن بھی آیا، جسے زلزلہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے سورۃ اعراف میں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ کے الفاظ پڑھے تھے۔ اس طرح پرندے مرنے کے بعد زمین پر مٹی کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ موت سے ہمکنار ہو کر منہ کے بل زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ کَأَلَّمْ گویا کہ نہیں، یغنوا وہ بسے تھے، فیہا اس میں، الا خبردار، انا بے شک ثمودا سمود نے، کافروا کفر کیا، ربہم اپنے رب سے، الا خبردار، بعدن دوری ہے، ثمودا سمود کے لیے۔ اس آیت میں بتایا کہ ان کی بستی کو اور خود ان لوگوں کو اس طرح مٹا دیا گیا کہ گویا وہ کبھی وہاں آباد ہی نہیں تھے۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔